تو بہرحال نکاح کیا ہے بھائی؟ نکاح اصل میں یہ ایک نئی زندگی ہے، نیا گھر بنتا ہے نکاح کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ تو نکاح کیسے کریں؟ نکاح سنت طریقے پہ کریں۔ اب نکاح کا مختصر طریقہ بتاؤں، ورنہ نکاح کے ہی بارے میں الگ سے 4-5 گھنٹے کے لیکچرز میرے آلریڈی یوٹیوب پر ہے، اگر دیکھنا ہے تو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ نکاح سنت طریقے پہ کیسے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حدیثیں عام طور پر مشہور بھی ہے، آپ سب جانتے بھی ہیں، میں بھی کئی مرتبہ بتایا کہ نکاح جب بھی کیا جاتا تو 4 چیزوں کی بنا پر کیا جاتا۔ ایک خوبصورتی، مال دوسری چیز ہے، تیسرا خاندان ہے، چوتھی چیز دینداری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت سے نکاح کرو، ٹھیک ہے؟ اور عورتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں کو بھی یہ نصیحت کی ہے کہ اگر کسی لڑکے کے یا کسی مرد کی اگر دینداری اور اس کے اخلاق اگر اچھے لگے تو اپنی عورتوں کا نکاح اس سے کروا دو۔ تو بہرحال دونوں کو بھی نصیحت یہ ہے کہ دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو۔ ہاں، دینداری کے ساتھ مال بھی ہے الحمدللہ، دینداری کے ساتھ خاندان بھی ہے الحمدللہ، دینداری کے ساتھ خوبصورتی ہے الحمدللہ، لیکن دین نہیں ہے، باقی سب چیزیں ہیں تو بیکار ہے۔ پھر دین نہیں ہے، باقی سب ہے تو بیکار ہے۔ اسی لیے مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، کل میں بتایا، بے نمازی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، پہلے میں بتایا، اس سے پہلے علماء کے کئی فتاوے موجود ہیں۔ اپنی لڑکیوں کو بھلے وہ گاڑی بنگلہ پیسہ سب کچھ ہے، لیکن بے نمازی ہے، مشرک ہے، خبر پرست ہے، ایسے لوگوں سے نکاح مت کراؤ۔ یا تو دنیا میں دیکھنے کو چند دن کی عیش و عشرت کیا ہے، خوشی کی زندگی گزر سکتی، لیکن آخرت کا مرحلہ بڑا خطرناک ہوگا پھر اگر ایسے غلطیاں کریں گے تو۔ اب نکاح میں کیا ہوگا؟ نکاح میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جب یہ باتیں سنتے ہیں، شادی میں یہ رسم نہیں ہوگا، رواج نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا۔ جیسا کہ عام طور پر ہمارے شادیوں میں جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ایک ایک کر کے گنا دو تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے شادی سے پہلے کوئی دعوت، اچھا یاد رکھ لو، شادی کے پورے معاملے میں لڑکی والوں کے گھر پہ کوئی دعوت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی دعوت ہوتی ہے تو وہ اسلامی طریقہ تو نہیں ہوتا، ایک بات یاد رکھو، لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اسلامی نکاح کیا ہے؟ لڑکی والوں پر 1 روپے کا بھی خرچہ نہ ہو، یہ اسلامی نکاح ہے۔ لڑکی کے گھر میں نہ کھانے کی دعوت ہوگی، لڑکی کے گھر سے نہ جہیز کا سامان جائے گا، نہ لڑکی کے گھر سے کیا ہے پیسوں کو ڈیمانڈ ہوگی، نہ گاڑی کی ڈیمانڈ ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح نکاح کی غلطیوں میں کوئی بھی دعوت شادی سے پہلے رسم کے نام پر نہیں ہوگی۔ شادی سے پہلے منجے نہیں ہوں گے، مڑوے نہیں ہوں گے، پھول نہیں ہوں گے، بری نہیں ہوں گی، یہ سامان نہیں ہوگا، ساچک نہیں ہوگا، جمعگی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ مہندی کی رسم نہیں ہوگی، یہ تمام جتنی بھی رسمیں ہیں، کپڑے رکھنا رکھانا، یہ تمام چیزیں، کوئی رسم کوئی رواج اسلام سے اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب طریقہ کیا ہوگا؟ اب اس کے اندر پھر یہ بھی نہیں ہوگا، ڈی جے نہیں ہوگا، میوزک نہیں ہوگا، فوٹوگرافی نہیں ہوگی، ویڈیوگرافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح پھولوں کا پہنانا، یہ تمام چیزیں، یہ کون سی بھی چیزیں اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ہو رہی ہے تو یہ اسلامی نکاح تو نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ تو اب یہ پوری چیزیں سننے کے بعد اکثر لوگ سوال کرتے ہیں تو پھر کیسا کرنا بھائی؟ یہ سب چیزیں نہیں کرنا تو کریں گے کیسا؟ تو پہلی چیز ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی یا کوئی لڑکا پسند آ گیا، مطلب لڑکے کے ماں باپ کو پسند آ گیا یا لڑکی کو پسند آ گیا، اسلام میں یہ جائز ہے کہ ایک عورت اپنے مطلب کسی لڑکے کو پسند کرے تو اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے اپنے والدین کے ذریعے سے بھی، یا پھر خود بھی نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، یہ پیغام نہیں بھیج سکتی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے آیا اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، رائٹ؟ اسی طرح کوئی عورت ہے، اسے کوئی مرد پوچھ سکتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح ہوگا۔ اگر یہ نہیں پوچھ سکتے تو ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کے ذریعے سے، امی فلاں گھر میں لڑکی ہے، اس کو جا کے کیا ہے ان کے ماں باپ کو آپ پیغام دو، آپ پوچھو، اس طرح سے بڑوں کے ذریعے سے بھی پوچھنے لگوا سکتے ہیں، پیغام بھیج سکتے ہیں، رائٹ؟ یہ جائز طریقہ ہوگا۔ اب پیغام بھیجنے کے لیے گئے، اب پیغام کیا ہے پہنچ گیا، اگر وہ لوگ بھی بولے کہ ہاں ہم کو بھی پسند ہے، تم کو بھی پسند ہے، تو شادی سے پہلے ہمارے پاس جو ہوتا ہے کہ رسم کے نام سے ہم بات پکا کرتے ہیں۔ یہ پکا کرنا، کچا کرنا، اس کے لیے شکر کھلاؤ، اس کے لیے سویٹ لے کے جاؤ، چوڑیاں لے کے جاؤ، انگوٹیاں رنگاں وغیرہ پہناؤ، پھولاں پہناؤ، چپل لے کے جاؤ، اس کو رسم کر کے دعوت کر کے پکا کرنا جو بولتے ہیں، نہیں، مسلمان کی زبان ہی پکی ہوتی ہے، مسلمان کی زبان کچی نہیں ہو سکتی،
ٹھیک ہے. تو بات چیت میں کوئی رسم نہیں, کوئی دعوت نہیں, صرف پسند آ گئے, ہاں پسند آ گئی, لڑکی کے 2-3 آدمی آ گئے, لڑکے کے 2-3 آدمی آ گئے, ایک جگہ بیٹھے, کب کریں گے, صرف ڈیٹ فکس کرنے کے لیے ایک بیٹھک ہو سکتی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, نکاح ہوگا. نکاح کے لیے بھی لڑکی والوں کے گھر میں 1 روپے کا نہ خرچہ ہوگا, نہ کوئی دعوت ہوگی. نکاح کی کوئی دعوت اسلام میں نہیں ہے, یاد رکھو. نکاح کی دعوت نہیں ہے, دعوت صرف ایک ہے, وہ بھی ولیمہ کی دعوت ہے. وہ بھی کون کرے گا, لڑکا کرے گا, لڑکے والے کریں گے, لڑکی والے کوئی دعوت نہیں کریں گے. رائٹ. نکاح ہو گیا, 4-5 آدمی گئے, نکاح پڑھا لیے, یا تو مسجد میں یا تو گھر میں, پھر وہاں سے لڑکی کو بلا کے لا لیے, دوسرے دن ولیمہ کی دعوت دے دیے. یہ سنت طریقہ ہے. اب اس کے بعد کوئی جمعہ کی نہیں ہوگی اور کوئی رسم نہیں ہوگا, سمپل طریقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اسلامی نکاح. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نکاح ہوتا تھا, بلکہ اتنا سمپل نکاح ہوتا تھا. ایک 2-3 واقعات, بہت سارے واقعات تھے, یاد آئے تو ایک آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. ایک عورت آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آگے بولی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے, خاموش رہے, جواب نہیں دیے. پھر تھوڑی دیر سے پھر پوچھے, اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے, خاموش رہے, کچھ بھی جواب نہیں دیے. 2-3 مرتبہ سوال کری, دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, سمجھ گئے اللہ کے رسول کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا, تو آپ کیا کریں. ایک صحابی اٹھے, بولے کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا تو میں کروں کیا. تو اللہ کے رسول بولے اچھا ٹھیک ہے, تو کرے گا نکاح. عورت سے بھی پوچھے, پسند ہے, ہاں پسند ہے, تو کیا کر, جا کے مہر لے کے آ. اب نکاح کے لیے شرائط میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا کئی مرتبہ, یہاں پر ہنڈا, جوڑا, گھوڑا, یہ تمام چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے, مہر میں دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے, کیا مہر دے سکتا ہے. تو بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بولے کہ جاؤ, جا کے گھر میں دیکھ کے آ جاؤ, کچھ تو بھی ہوگا, لے کے آ جاؤ. کم از کم اگر لوہے کی انگوٹھی بھی ہے تو لے کے آ جاؤ. ڈھونڈ کے گھر گئے, آئے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. رائٹ. اب کیا کرے, ٹھیک ہے, اچھا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, غریب ہے, کوئی بات نہیں. تیرے کو کتنا قرآن یاد ہے, اتنے سورے یاد ہے. عورت سے پوچھے کہ تیرے کو کتنا قرآن یاد ہے, اتنا یاد ہے. اچھا تیرے کو جو قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہے, تیرے سے زیادہ اس مرد کو یاد ہے, تو اس قرآن کو تو شادی کے بعد تیری بیوی کو سکھائے گا, یہی تیرے لیے مہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا وہیں پر نکاح خطبہ پڑھا دیے, بھیج دیے, ہو گیا نکاح. نہ روکے ہے, نہ رشتہ دار ہے, نہ بینڈ ہے, نہ بارات ہے, نہ فنکشن ہال ہے, نہ کھانا ہے, نہ میٹھا ہے, کچھ بھی نہیں.